اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب محترم کاشف منظور صاحب کو. یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب لائبریریز کے، پنجاب لائبریری چلڈرن کمپلیکس کے بھی، اور یہ ایک علم ادب دوست شخصیت ہیں. یہ علمی ادبی سرگرمیوں کی بھی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کا ادارہ بھی اس حوالے سے معروف اور ایک نیک نام شہرت رکھتا ہے کہ جہاں بچوں کے لیے قومی ملی موضوعات پر پروگرام ہوتے رہتے ہیں. تو اب میں جناب کاشف منظور صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. مولانا ظفر علی خان سے میرا تعارف ان کی اپنے بچپن میں ان کی نعتوں کے ذریعے ہوا. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. اور میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی وجہ سے ہمیں علم و ادب کا شوق پیدا ہوا. اور وہ جن شخصیات کا بہت زیادہ نام لیتے تھے اس میں مولانا ظفر علی خان ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ 28 نومبر 1956 کا دن تھا جب ان کے اسکول کے استاد نے کہا کہ آج پاکستان ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے. اور وہ غالباً اس وقت 7ویں یا 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے. تو پھر ہمیں ان کی شفتگی کا احساس ہوا، اور پھر میں نے اپنے گھر میں مولانا ظفر علی خان کی کتابیں دیکھیں، اور ان کی نعتوں کے علاوہ ان کا باقی کلام اور نصاب کی کتابوں میں اور کربلا کے حوالے سے، دنیا کے ہر موضوع کے حوالے سے، سیاست دورہ کے حوالے سے تو ہم انہیں جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا شعور آگے بڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ زمیندار اخبار کس قدر اہمیت کا حامل تھا، اور قیام پاکستان کی تحریک میں بالخصوص اس نے کتنا بڑا کردار ادا کیا. اور ہماری بہت سارے اداروں کے علاوہ، جس میں ظاہر ہے مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن شامل ہے، اور ادارے بھی ہیں. ہماری پنجاب پبلک لائبریری، اس میں زمیندار اخبار کا تقریباً پورا فائل محفوظ ہے، اور اس کا کافی بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے. اور یہاں پر میاں عمران مسعود صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کی اشاعت نو ہوتی ہے تو ہم اسی اپنے دور کی یادیں تازہ کر سکیں گے اپنی نوجوان نسل کے لیے، کہ جس سے گزر کر یہ ہمارا پاکستان بنا. اور آج ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں مولانا ظفر علی خان کی اسپرٹ کی ضرورت ہے کہ ان کا قلم دن رات اس کے لیے ایک جنگ کی صورتحال کی طرح سے کام کرتا رہا، اور انتھک محنت انہوں نے کی. اور اس کے بعد ان کی ہم اولاد میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا حامد علی خان صاحب بڑے معروف ہوئے. انہوں نے بہت سارے کام کیے، جس میں دیوان غالب کا ایک بے حد جو تصحیح شد نسخہ ہے وہ انہوں نے مرتب کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کے جو علامہ غالب کے دیوان غالب کے انتہائی خوبصورت نسخوں میں سے ایک ہے. اور اس کے بعد ان کی اس روایت کو شاہد علی خان صاحب لے کر چل رہے ہیں. الحمرا جو ادبی رسالہ ہے وہ پابندی سے شائع ہوا ہے. میرا خیال ہے پورے برصغیر میں اردو کے جو 2 یا 3 رسائل ہیں جو کہ پابندی سے شائع ہوتے ہیں، اس میں الحمرا لاہور بھی شامل ہے، اور وہ مولانا ظفر علی خان کے وہ پوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ساری باتیں تو یہاں ہو گئیں. ڈاکومنٹریاں بھی ہم نے دیکھ لیں، اور AI کا بھی ہم نے دیکھ لیا. ہم نے ان کی شخصیت کے اوپر جتنی بھی باتیں تھیں. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ہماری تاریخ میں 1857 کے بعد کا جو عرصہ تھا وہ بے حد ایک عطاب کا دور تھا اور ایک ریفلیکشن کا دور تھا. اور مختار مسعود صاحب کے مطابق یہی وہ دور تھا جب مسلمانان برصغیر کے اوپر رحمت ہوئی، اور ایک ہی دور میں اتنی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے پھر یہ آزادی کا پرچم تھاما. 1873 میں مولانا ظفر علی خان کی پیدائش، اور 1877 میں علامہ اقبال کی پیدائش، 1876 میں
قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش اور اس کے بعد والے اشروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ایون چودھری رحمت علی کی بھی ان دنوں بات ہو رہی تھی, وہ بھی اسی دوران مطلب 19ویں صدی کے آخری اشرے میں انہوں نے جنم لیا. تو یہ ساری شخصیات تھیں جنہوں نے مل کر 1920 کے بعد کا امپیکٹ پیدا کیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے 20-25 سال میں پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا. اور اب ہماری کم از کم چوتھی نسل ہے جو یہ دیکھ رہی ہے, آزادی کے برکات سے ہمکنار ہے. یہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ پاکستان میں ہماری نوجوان نسل بالخصوص وہ شاید زیادہ نہیں رہنا چاہتی. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. ہم اپنی ان نعمتوں کو نہیں گنتے جو پاکستان میں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہیں. اس کے لیے مولانا ظفر علی خان نے جتنا کام کیا, ہمارے تمام لیڈرز نے جتنا بڑا کام کیا, اور وہ میرا خیال ہے اگر سامنے لایا جائے اور ہماری صحیح حیثیت, ہمارا پوٹینشیل جو ہمارے نوجوان ہیں, جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ وی آر دا ینگیسٹ پاپولیشن آف دا ورلڈ. ہماری کم از کم 65% آبادی اس وقت 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو اتنی بڑی آبادی کے ہوتے ہوئے, اتنے بڑے ہیومن ریسورس کے ہوتے ہوئے اگر یہاں کوئی نہیں رہنا چاہتا, تو اگر ایسی بات ہے تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہے, اور اپنے پوٹینشیل سے ناواقفیت ہے, اور جو نعمتیں ہمیں بحیثیت قوم حاصل ہیں ان کی ایک طرح سے ناشکری ہے. مولانا ظفر علی خان کا پیغام یہی ہے کہ مطلب ایک انسانیت کا پیغام ہے, اتحاد کا پیغام ہے, ایک پین اسلامزم کا ان کا پیغام ہے. ان کی شاعری ساری دستیاب ہے, اس سے بہت سارے اسکالرز نے کام کیا ہے, PhDs بھی ہو گئی ہیں. اور میں یہاں ان اشعار کو دوہرا کے, تو وہ تحصیل حاصل کے مترادف ہے, آپ لوگ بڑی آسانی سے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جتنی شدت, جتنے ولولے, جتنی کلیئرٹی کے ساتھ, اور وہ ہر دم متحرک اور بیدار ہوا کرتے تھے, تو وہ جذبہ آج بھی ہمارے نوجوانوں تک منتقل ہونے کی ضرورت ہے. میں جناب خالد محمود صاحب, چیئرمین مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن, سعید حسن صاحب, میاں عمران مسعود صاحب, اور بہت سارے ہمارے زعماء یہاں پہ موجود ہیں, ان سب کا بے حد شکر گزار ہوں. اس طرح کی تقریبات اگر ریگولر بنیادوں پہ ہوتی رہتی ہیں, اور یقیناً ہو رہی ہیں, تو مجھے امید ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی ٹیگور نے کہا تھا کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ اس امر کا ثبوت ہے کہ خدا بھی انسان سے مایوس نہیں ہوا. آپ کا بہت شکریہ.